وضاحت یہی ہے کہ لکم دینکم ولی دین، ٹکا سا تم جواب اپنی ہے، جگہ، صاف ہم جواب اپنی ہے۔ جگہ۔ اچھا، جب کوئی مسئلہ پیدا ہوگا اس پہ غور کر لیں گے، اگر تعاون ہو سکتا ہوگا تو کر لیں گے، مگر مستقل طور پر کوئی اتحاد نہیں ہوگا، ہم یہ کہہ ایک سکتے ہیں دوسرے سے بندھیں گے نہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی وہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے؟ پتہ نہیں تکیہ تھا کہ نہیں تھا، نہیں، تکیہ تو تھا، وہ باتیں تو یہی کیونکہ کرتے تھے، ابھی تک یہی بات کر رہے ہیں اور کہ جی ہوا دی ہے کہ نہیں دی، ابھی ابھی آپ جانتے ہیں کہ مولانا صاحب جانتے ہوں گے۔ لیکن دیکھیے یہ جو اب اتحاد امت کا پلیٹ فارم بنایا ہے، اب پہلے تو متحدہ مجلس عمل بھی بن چکی ہے، ہاں جی، اس میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام دونوں بڑے، اور دوسری مذہبی جماعتیں بھی شامل تھیں، لیکن سربراہی مولانا کے پاس ہی ہوتی تھی۔ سربراہی مولانا کے پاس تھی، لیکن حکومت بنائی پھر وہاں کے پی کے میں، صحیح، اور اس میں دورانی صاحب اس کے وزیر اعلیٰ تھے، اور ہمارے فیض الحق صاحب سینئر وزیر تھے، اور قاضی حسین احمد اس وقت امیر تھے جماعت کے، صحیح، تو بڑا ایک مضبوط اتحاد بنا تھا، لیکن بعد میں وہ بھی ٹوٹ گیا پھر، اور اس کے بعد دونوں جماعتیں ایک دوسرے کا مقابل آ گئی۔ اب یہ دعا ہے ہماری کہ تھوڑا صبر سے کام لیں اچھا، اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ اگر مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کو بھی چاہیے نا کہ کوئی ان کا واضح ایجنڈا ہونا چاہیے۔ اچھا، فی الحال تو ایک ہی اردو ایجنڈا ہے نا۔ زبان جو ہے اس کو یہ نافذ نہیں کرا سکی، سرکاری زبان نہیں بنا سرکاری زبان سکی، کے طور پہ، نظام تعلیم جو ہے اس کی اصلاح یہ نہیں کرا سکی۔ آپ کا آدھا ملک جو ہے وہ ایسا غیر ملکی نصاب جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، امتحانات بھی برٹش کونسل کے دے رہا ہے، نظام تعلیم کو یکساں نہیں کر، اور جو جاگیرداری ہے اس کو ختم نہیں کرا سکی۔ تو کوئی تو ایسا لائحہ عمل بنانا چاہیے نا جو سماجی جمہوریت بھی قائم ہو ملک میں، اچھا، یعنی سماجی سوشل جمہوریت۔ سسٹم اس کا، آج ہم یوم اقبال منا رہے ہیں، تو اسی بات پر گفتگو ہو رہی تھی، سینیٹر ہمارے ولید اقبال صاحب اچھا، آج گفتگو کر رہے تھے، نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں ایک کانفرنس تھی۔ اچھا، بھئی سماجی جمہوریت، علامہ اقبال نے یہ تلقین کی تھی، سماجی جمہوریت بھی ہونی چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک تو ہے، پاکستان ایسا ملک ہو جہاں سماجی، یعنی جو لوگ ہیں ان کے لیے یکساں مواقع ہوں۔ صحیح ہے، اب یہ اس وقت کی جو انگریزوں کی دی ہوئی جاگیرداریاں ہیں اور ناہمواریاں ہیں وہ سب ابھی تک چل رہی ہیں، بالکل، جو فرقہ پرستیاں ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، یہ سب انگریزوں کا دین ہے نا۔ ایک کشتہ ہے ملائی ہو سلطانی ہو پیری، یا سلطانی ہو ملاؤ پیری، کہ آپ یعنی جو سٹرکچر تھا، جو بادشاہت تھی، اور جو ملا تھے فرقہ پرست، اور جو پیر تھے توہم پرست، وہ سارے انہوں نے ملت اسلامیہ کو یرغمال بنایا ہوا تھا اچھا، انگریزوں کے دور میں، اور اس کے بعد آج تک بنا رکھا ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں، جو سماج جو ہمارا ہے اس میں تو تبدیلی ہوئی نہیں ہے، سماج میں تو جمہوریت آئی نہیں ہے۔ صحیح، تو مذہبی جماعتیں کب اس پر بھی غور کر لینا، اچھا، کوئی بنیادی تبدیلی لانے کے لیے کوئی لائحہ عمل بنائیں، کب تک ہم فروعات میں الجھے رہیں گے؟ سر یہ جو اب یہ اتحاد امت، اس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اتحاد امت جو قائم کیا جا رہا ہے، مستقبل اچھا ہونا چاہیے۔ دیکھیں غزہ کہ مسلمانوں کی یہ امداد کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے، انہوں نے کہا یہاں سے تو ہم ظاہر ہے کہ اخلاقی مدد کر سکتے ہیں، یہاں سے ان کو ادویات بھیج سکتے ہیں، کوئی ضروریات کی چیزیں بھیج سکتے ہیں، کوئی سامان بھیج سکتے ہیں، یہی کر سکتے ہیں نا۔ اور تو ہم جہاد کا اعلان، ہتھیار تو اٹھا نہیں سکتے، نہ ایٹم بم چلا سکتے، وہ تو OIC ہے اس کے کرنے کا کام ہے نا، اچھا، یعنی جو مسلمان ملک ہیں ان کو کرنا ہے نا۔ جو ہے جہاد کا اعلان، جہاد بالسیف جو ہے وہ تو ہم نہیں بیٹھ کے کر سکتے، نہ کوئی مذہبی تنظیم کر سکتی، وہ تو ریاست نے کرنا ہے۔ بالکل، تو ریاست کو غور کرنا ہے، اور ریاست بھی اکیلی کیا کرے گی؟ یہاں سے ہم پاکستان میں فرض کریں فیصلہ کر لیں، کیسے پہنچیں گے وہاں؟ راستے میں کتنے ممالک ہیں، کتنی رکاوٹیں ہیں، بالکل، تو سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے، علامتی ہے، یعنی پھر اس کا مطلب ہے یہ سب علامتی ہے بس پھر؟ نہیں علامتی بھی ہے، اور جہاں بھی جو کچھ کر سکتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے نا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اب فی الحال کیا کر سکتے ہیں؟ ذرا نہروں کے مسئلے کے اوپر آتے ہیں کہ کل شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی طرف سے ہدایات دی گئیں رانا ثناء اللہ صاحب کو، اور رانا صاحب جو ہیں انہوں نے کل بھی رابطہ کیا اور آج بھی، یعنی کہ اس معاملے کو بڑی تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ اس مسئلے کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کیا جائے۔ اس سلسلے میں شرجیل انعام میمن صاحب جو ہیں ان سے رابطہ ہو گیا ہے پانی کے معاملے کو حل کرنے کے لیے۔ لیکن سر نوبت اب یہاں تک آ گئی ہے کہ کھیل داس کوہستانی صاحب
جو کہ وزیر مملکت ہیں ان پر ایک اٹیک ہو جاتا ہے. یہ کتنی تشویش کی بات ہے کہ یہ احتجاج جو ہیں اب یہ بڑھ کر تھوڑے سے اس طرف تشدد کی طرف جو ہیں وہ جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، انتہا پسند عناصر تو ہر جگہ موجود ہیں اور سندھ کے اندر بھی موجود رہے ہیں، اور جو اپنے آپ کو قوم پرست کہتے ہیں، ایک زمانے میں علیحدگی کے نعرے لگاتے تھے. اچھا، اب وہ تو ان کی کمر ٹوٹ چکی، صحیح. تو وفاقی طاقتیں مضبوط ہیں. لیکن جب بھی موقع ملتا ہے وفاق کے اور صوبے کے درمیان اور سندھ کے اور پنجاب کے درمیان کوئی فاصلہ پیدا کرنے کا، وہ ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی. اب آپ بتائیں، ابھی ایک مسئلہ جو ہے اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور آپ جو وکلا ہیں وہ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں ہم سڑک بند کر دیں گے. کی ہوئی ہے 4 دن ہو گئے دھرنا دیے ہوئے، 4 دن ہو گئے. آپ جا کے مقدمے لڑیں، آپ یہ مقدمے چلو عدالت میں درخواست دیں، آپ اپنا کام کریں، سیاستدانوں کو سیاستدانوں کا کام کرنے دیں. تو ہم نے تماشا بنا رکھا ہے. لیکن بہرحال اب سندھ جو ہے اس کا جو موقف ہے، اس میں جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے، جمعیت علماء اسلام کو بھی حمایت اس کو حاصل ہے، پی ٹی آئی کی حمایت بھی اس کو حاصل ہے. تو ایک کنسنسس ہو گیا ہے سندھ کے اندر، ٹھیک، یہ نہروں کے معاملے میں. تو اب اس کا آپ کیسے اس میں بات چیت کیا کریں گے، کس طرح کوئی راستہ نکالیں گے، اب یہ بڑی مشکل صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں بہت دیر کی گئی ہے، جلدی بات چیت شروع ہونی چاہیے تھی تاکہ اس طرح انتہا کی پوزیشن نہ لے لی جاتی. اب بلاول بھٹو اپنی جگہ للکار رہے ہیں اور ان کے مخالف جو ہیں وہ اپنی جگہ چیخو پکار کر رہے ہیں، اور یہاں وفاق جو ہے وہ اپنا اب بات چیت کی بات کر رہا ہے اور بات چیت کی کوشش ہو رہی ہے. دیر کرنے یعنی دیر ہوئی یہی وجہ ہے سر کہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی اس معاملے پر تو بیچ مینی کے معاملہ جو ہے وہ بیچ چکی. بحث نہیں کرنا تھا زرداری صاحب نے کیا کہا کیا نہیں کہا. مسئلہ تو یہ ہے آج کی صورتحال کیا ہے، آج سندھ کہاں کھڑا ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا ہے. ٹھیک ہے، غور کر لیتے ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں.